الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم أن من حافظ على الصلاة أكرمه الله تعالى بخمس خصال يرفع عنه ضيق العيش وعذاب القبر ويؤتيه الله كتابه بيمينه ويمر على الصراط كالبرق ويدخل الجنة بغير حساب. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جس نے نمازوں کی پابندی کی تو نمازیں چونکہ 5 ہیں تو اللہ تعالیٰ انعام بھی 5 عطا فرمائیں گے، بڑے موٹے موٹے 5 انعامات. ایک انعام دنیا میں ہے، دوسرا انعام قبر میں ہے، تیسرا چوتھا اور 5واں انعام قیامت کے بعد ہے. دنیا کا انعام یہ ہے کہ جو بندہ نماز کی پابندی کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی روزی کی تنگی کو دور کر دیں گے. یہ وہ روزی ہے جس کے لیے ہم نہ دن دیکھتے نہ رات، نہ کسی کا حق دیکھتے ہیں، نہ جائز دیکھتے ہیں نہ ناجائز، نہ حلال نہ حرام، نہ سردی نہ گرمی، کچھ بھی پرواہ نہیں کرتے ان چیزوں کی اس روزی کے پیچھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری ہے، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو نماز پنجگانہ کی پابندی کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ روزی کی پریشانی کو اس پر سے دور کر دیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. دوسری چیز نمازی سے عذاب قبر کو ٹال دیا جائے گا. نماز کی پابندی کرنے کی وجہ سے، حق تعالیٰ کے حضور میں حاضری دینے کی وجہ سے، 5 مرتبہ مسجد میں آ کر باجماعت نماز پڑھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عذاب قبر سے پناہ نصیب کریں گے، امن اور عافیت عطا فرمائیں گے. عذاب قبر کیا چیز ہے؟ عذاب قبر ایسی سخت اور ہولناک چیز ہے کہ جنات اور انسانوں کے علاوہ ہر مخلوق عذاب قبر ہوتا ہوا محسوس کرتی ہے. حتیٰ کہ سورج، چاند، زمین، آسمان، جتنے بھی حیوانات ہیں یہ عذاب قبر محسوس کرتے ہیں. مشہور بات ہے حدیث میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونٹنی پر سوار جا رہے تھے تو 2 قبریں تھیں، تو وہ اونٹنی بدک گئی وہاں سے. تو پتہ چلا اس سے کہ ہر حیوان جو ہے وہ عذاب قبر محسوس کرتا ہے ما سوائے جنات اور انسانوں کے. عذاب قبر اتنی ہولناک اور دہشتناک اور سخت چیز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا جی چاہتا تھا کہ میں اللہ سے دعا کروں کہ تم انسانوں کو عذاب قبر محسوس ہو اور پھر عبرت حاصل ہو، لیکن یہ اندیشہ تھا کہ تم مردوں کو دفنانا ہی چھوڑ دو گے، مردوں کو ویسے ہی پھینک دو گے. عذاب قبر کے ڈر سے تم مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے. تو میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا نہیں کی، گزارش نہیں کی کہ میری امت کو عذاب قبر ہوتا ہوا دکھائی دے، محسوس ہو. اس لیے نماز کی پابندی کرنی چاہیے تاکہ عذاب قبر ہمارے اوپر سے ٹل جائے، پناہ اور عافیت مل جائے. تیسرا انعام جو ہے وہ یہ ہے کہ اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا. نمازی کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا. انعامات اور بہت سارے ہیں. اس کے وضو کے اعضاء اور سجدے کی جگہ اور رکوع کی یہ ساری جگہ جو ہے یہ چمک مار رہی ہوں گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو کر جو ہے وہ اس کی شفاعت کریں گے. تو یہ بڑی قیمتی چیز ہے. جن لوگوں کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا تو وہ میدان محشر میں پکار اٹھیں گے، ہاؤ مقرؤ کتابیہ، اے لوگو آؤ لے لو، مجھے اعمال نامہ میری پوزیشن آئی ہے. یعنی جیسے لوگوں کی پوزیشن آئے کتنے خوش ہوتے ہیں. تو وہ بندہ بھی اعلان کرے گا کہ اے لوگو ہاؤ لے لو میرا اعمال نامہ، اقرؤ کتابیہ، میرا اعمال نامہ پڑھو. تو بہت ہی زیادہ خوشی ہوگی اس کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملنے کے بعد. جن لوگوں کو اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں ملے گا اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے تو وہ وہاں پر موت کو پکاریں گے لیکن موت نہیں آئے گی. یعنی اتنا ہولناک منظر ہوگا ان کے لیے، یعنی ناکام ہونے کی دلیل ہوگی. تو بے نمازی کو بھی اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں ملے گا.
نمازی کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا۔ چوتھی چیز وَيَمُرُّ عَلَى الصِّرَاطِ كَالْبَرْقِ، پل صراط پر سے نمازی بجلی کی طرح گزر جائے گا۔ پل صراط 1500 سال کا راستہ ہے، 500 سال سیدھا، 500 سال اترائی، 500 سال چڑھائی، بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے، یہ حدیث میں ہی آتا ہے۔ احد من السیف و ادق من الشعر، تلوار سے زیادہ تیز اس کی دھار ہے اور بال سے زیادہ باریک ہے۔ تو نماز کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بجلی کی طرح وہاں سے گزار دیں گے، اور بے تحاشا لوگ وہاں گر جائیں گے، بے نمازی بھی وہاں گر جائیں گے۔ اور پانچویں چیز، پانچواں انعام یہ ہے کہ جنت میں بغیر حساب کتاب کے اس بندے کو داخلہ نصیب ہوگا۔ یاد رکھیے، جن لوگوں کا حساب کتاب شروع ہو گیا، حدیث میں آتا ہے کہ وہ ہلاک ہو جائیں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دعا تعلیم فرمائی ہے، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، کہ یا اللہ ہمارا محاسبہ یعنی قیامت کے دن حساب کتاب آسان کرنا۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ حساب آسان کرنے سے کیا مراد ہے، آسان محاسبہ سے کیا مراد ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ کا نامہ اعمال دیکھا جائے اور سرسری نظر ڈالی جائے اور نظر انداز کر دیا جائے، یہ آسان محاسبہ ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ کہ من نوکش فی الحساب عذب یا من فوتش فی الحساب عذب، جس کے حساب کتاب میں تفصیل اور تفتیش شروع ہوگی وہ عذاب دیا جائے گا، وہ ہلاک ہو گیا، وہ برباد ہو گیا، اس کو عذاب ہوگا۔ تو یہ 5 انعامات ہیں یہ نماز کے سلسلے میں، تو نماز کی پابندی کرنی چاہیے۔ اب ترتیب اس طرح کی کہ بہت سارے مضامین میں نے ویڈیو میں بیچ میں بیان کیے، تو اس میں قرآن مجید کی ترتیب رکھنی چاہیے۔ قرآن مجید بھی ایک موضوع کو لیتا ہے، عقیدہ بیان کرتا ہے، کوئی اور پہلو بیان کرتا ہے، حج عمرہ کو بیان کرتا ہے، اچھا طلاق کو بیان کرتا ہے، نکاح کو بیان کرتا ہے، تقوی کی ترغیب دیتا ہے جگہ جگہ پر۔ تو تھوڑے تھوڑے فاصلے پر آتے نماز کی پھر یاد دہانی کراتا ہے، پھر کچھ مضامین کو لیتا ہے نماز کی ذکر پھر آ جاتا ہے۔ تو سب سے زیادہ تذکرہ نماز کا ہے، اس لیے جو ہے وہ ضرورت محسوس ہوئی کہ کچھ عرصے کے بعد جب ویڈیوز میں مضامین گزرتے جائیں تو ان کے ساتھ ساتھ نماز کا تذکرہ بھی ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان احادیث پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔